پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دور قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا ومن یفعل ذلک عدوانا۔ اور جو شخص بھی یہ کرے گا یہ عمل عدوانا دھوکہ دے کے، وظلمن اور ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا تو ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں۔ یعنی جو اوپر قوانین آ گئے ہیں سارے، اور جو شخص بھی ظلم ذاتی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے، ذاتی کرنے کی وجہ سے ان احکامات کو کرے گا جن سے منع کیا گیا ہے، تو ایسے شخص کو ہم آگ میں ضرور جھونکیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یہ سب آسان ہے، جب چاہے اس کو پکڑ لے نافرمانی کے بدلے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، یعنی وہ بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہے، نکفر عنکم سیئاتکم تو کیا کریں گے ہم تمہارے حساب میں سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ یعنی بڑے بڑے گناہ سے بچنا، اگر چھوٹی گناہ یعنی ہم نے انجانے میں کر لیا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس کا حساب اللہ تعالیٰ نہ لے گا، تو بڑے گناہوں سے بچیں گے تو چھوٹی چھوٹی گناہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے حساب سے نکال دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور وہ داخل کرے گا تم سب کو مدخلن کرینا بڑی عزت والی جگہ پر۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا کون سی عزت والی جگہ؟ جنت۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان باتوں کی تمنا مت کرو جس کو اللہ نے تمہارے مقابلے میں کسی کو اور کو دیا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا
کہ اتنا پیسہ، اتنا مال ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حسد میں مر جاتے ہیں، حسد کی وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں نے اپنے فضل سے کسی کو تمہارے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو اس کی تمنا مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے سارے انسانوں کو برابر نہیں بنایا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی جیسا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایک دوسرے کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، ایک فرق ہے ہر انسان میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس فرق کو مٹانے کی کوشش مت کرو ورنہ فساد پھیلے گا۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ کیوں کیا ہے، تاکہ ایک دنیا کا کاروبار چلتا رہے۔ تو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اس کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اس کا تمنا مت کرو بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے بعدکم بعض کو بعض پر جو دیا ہے اس کی تمنا مت کرو۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ام سلمہ کا کہ انہوں نے جو کہا تھا یا رسول اللہ لوگ جنگ میں جاتے ہیں اور بڑی فضیلت حاصل کرتے ہیں، ہمیں تو وہ درجہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو صحیح تربیت اسلام پہ راہ پہ چلاؤ گی تو یہ اس کے برابر ہے۔ تو یہاں یہی ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مردوں نے کمایا ہے اس کا حساب انہی سے ہوگا، اس کی کمائی کا حصہ انہی کو ملے گا۔ وَالنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور جو عورتوں کے لیے حصہ ہوگا مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، جو انہوں نے کمایا ہے۔ یعنی دنیا میں جیسے جیسے تم کام کرو گے، چاہے عورت ہے مرد ہے، جیسا کام کیا اس کا تمہیں کو ملے گا، عورت کا مرد کو نہیں ملے گا، مرد کا عورت کو نہیں ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، بس کیا ہے، کیا کام تمہیں ہے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، ہر لمحہ فضل کی دعا کرو۔ مال دولت جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے ہم نے موالی یعنی حقدار مقرر کر دیے ہیں، موالی ولی بنا دیے، ہر انسان کے اوپر وراثت کے قانون کے لیے ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے لیے حقدار مقرر کر دیے ہیں، مما ترک الوالدان، اس مال میں سے جو ان کے والدین نے چھوڑا، والاقربون، یا ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا۔ والذین عقدت ایمانکم، اور لیکن وہ لوگ، والذین جن سے عقدت تم نے عہد و پیمان کیا ہے، ایمانکم وعدہ، لیکن وہ لوگ عقدت سے عہد کیا ہے، ایمانکم تم نے اپنے عہد کا، فاتوہم نصیبہم، تو ان کا حصہ انہیں دے دو۔ یعنی اوپر ایک ایک کا حق مقرر کر دیا، لیکن اگر تم نے کچھ لوگوں سے عہد و پیمان کیے ہیں تو انہیں ان کا حصہ دے دو، زندگی میں دے دو، آخرت میں آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں عہد و پیمان ہے تو آپ اس کا حصہ، کیونکہ اس وقت یہ تھا نصارہ اور مہاجرین کے درمیان آپس میں جو عہد و پیمان ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وراثت میں وارث نہیں ہے، ہاں جو تم دینا چاہتے ہو تو زندگی میں انہیں دے دو، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ فاتوہم نصیبہم، تو ان کا حصہ انہیں دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، گواہ ہے کہ کس طریقے سے تم کام کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کس کو دے رہے ہو، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ سے یہ سوچ لو کہ اللہ تمہارے ان اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ اب قوام کے کیا معنی؟ یعنی مالک نہیں ہے عورتوں کے، بلکہ کیا ہے، وہ کفالت کرنے والے ہیں، اس کے نگران ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ مرد یہ سب ذمہ داریاں
عورت کی پوری کرتا ہے، حاکم نہیں ہے کہ وہ جدھر چاہے اڑا دے، نہیں، پوری عورت کی ساری ذمہ داریاں مرد کے سپرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یعنی ان کی نگرانی، محافظ، سہولتیں، رزق، ہر چیزیں دینے کے لیے مرد مقرر ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کیا فضیلت دی ہے؟ کہ دیکھیں، فضیلت کے مطلب وہ نہیں ہے شرف عزت دی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ فضیلت کیا دی ہے؟ کہ مرد کو کچھ خصوصیات دی ہیں طبعی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے۔ اس وجہ سے مرد جو ہے مضبوط ہے۔ اگر خدا نہ کرے گھر میں ڈاکو بھائی آ جائے نا تو عورت چیخ مار کے مرد کے پیچھے چھپ جاتی ہے، تو وہ منتظم ہو گیا نا، قوام ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اس کو۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر قوام بنایا ہے، بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر، یعنی خصوصیات کے ساتھ، جسمانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے اور دماغی بھی ہے، ان سب کی وجہ سے، کیونکہ مرد جو ہے وہ بہترین منتظم ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں، اور جسمانی طور پر بھی، اس لیے اس کو فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا کیا ہے، کیوں فضیلت دی ہے، قوام کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ عورت کی پوری ذمہ داریاں شوہر کے سپرد ہیں، کھانا پینا، بچوں کا، یعنی جتنے بھی ہیں سب، تو جب سب کچھ اپنا خرچ کر رہا ہے عورت پہ تو اسے اللہ فضیلت نہیں دے گا۔ اس وجہ سے بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مال سے بھی خرچ کرتا ہے۔ والصالحات، بس اب عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صالحات، صالح عورتیں، قانتات، وہ کون ہوتی ہیں؟ اطاعت گزار ہونا چاہیے انہیں۔ حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اپنے گھر کی، بما حافظ اللہ، اللہ کی نگرانی میں عورتوں کا یہ کام ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، جن سے تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کے نشوز کا، نشوز مانے اٹھنا، یعنی فحش کام یا غلط کام اگر عورتیں کرتی ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں ان عورتوں سے ڈر ہے، تو پھر کیا کرو تم؟ فائزوہن، تو ان کو پہلے واعظ کرو، یعنی نصیحت کرو ان عورتوں کو کہ ایسا کام مت کرو۔ وَہَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے بستر الگ کر دو، اپنے بستر پہ مت سلاؤ ان کو۔ پھر اگر پھر بھی نہیں باز آ رہی، فَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مردوں کو حکم ہے کہ وہ ان عورتوں کو مار سکتے ہیں، لیکن 2 اسٹیجز کے بعد حکم ہے مارنے کا۔ لیکن مارنے کا حکم بھی کیا ہے کہ ان کے منہ پہ مت مارو، کسی ایسی چیز سے مت مارو کہ انہیں چوٹ لگے، اور اس کی تشریح کی ہے کہ مسواک جیسی چیز سے مارو۔ اب مسواک چیز سے مار کے اس کو چوٹ کہاں لگی؟ دراصل ذلیل کرو اس کو، مقصد یہ ہے۔ فَإِنْ آتَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری پھر اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر خواہ خواہ راستہ مت تلاش کرو ان پہ زیادتی کرنے کا، اگر وہ مطیع فرمانبردار ہو گئی تو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تم بڑے مت بنو، قوانین تم مت بناؤ، اللہ ہے علیٰ کبیرا، اس کے ان قوانین پر تم عمل کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب یہ ان کے والدین یا ان کے بڑوں کے لیے ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، شقاق بینہما، ان دونوں میں بغاوت کا، ان دونوں میں تعلقات بگاڑنے کا، تو پھر کیا کرو؟ فَبْعَثُوا، تو پھر تم مقرر کر لو، حکمن، ایک حکم، من اہلہ، عورت کے گھر والوں میں سے، مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمن، اور حکم، من اہلہا، عورت کے گھر والوں میں سے، یعنی اور میاں بیوی کے تعلقات نہیں سدھر رہے، زیادہ سے زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو تم آپس میں فیصلہ مت کرو، بلکہ ایک حکم عورت کے خاندان سے اور ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو۔ این یریدا اصلاحا،
اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنے کے، دونوں کون؟ میاں بیوی یا وہ جو حکم مقرر کیے گئے، یعنی لڑنے والے نہیں ہوں، لڑنے والے ہوں گے تو لڑ کے معاملہ ختم کر کے چلے جائیں گے، ایسے انصاف والے نیک و شریف مقرر کرو تاکہ وہ جو کام کریں وہ اصلاح کا کریں۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے یوفق اللہ بینہما، تو بھی اللہ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، یعنی طلاق نہیں ہوگی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ ہر علم اور خبر رکھتا ہے۔ تو جب اللہ کو سب پتہ ہے تو پھر یہ سوچ لو کہ ناجائز کام تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اب یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بتائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اب تم سب اللہ کی بندگی کرو۔ کتنے قوانین دیے ہیں؟ تو یا اللہ کے سامنے اب جھک جاؤ، اللہ کی بندگی کرو۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، صرف اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق والدین کا، تو والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اس کے بعد وَبِذِّ الْقُرْبَى، اور پھر رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى، پھر یتیم۔ اور قربہ میں جیسے جیسے نزدیکی رشتہ دار ہوتے ہیں ویسے ویسے ماں باپ کے بعد جن کے بھی، اب یہ ہے کہ میاں بیوی بچوں کا بیوی کا نہیں آئے تو ان کے تو حق ہے ہی، ان کے تو پورے کرنے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی یتیم کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور نزدیکی رشتہ دار، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قربہ میں سے جو نزدیکی پڑوسی ہو، یعنی پڑوسیوں میں بھی دو قسم کے ہوں گے، ایک رشتہ دار، ایک اجنبی۔ تو پہلا کس کا ہے؟ جار ذی القربہ، پڑوسی جو کہ رشتہ دار ہے۔ پھر والجار الجنوبی، پڑوسی اجنبی۔ پہلا حق پڑوسی جو رشتہ دار ہے، دوسرا حق وہ پڑوسی جو کہ اجنبی ہے۔ والصاحبی بالجنبی، اور ساتھ ہی بیٹھنے والا، وابن سبیل، اور مسافر راستے کا۔ یعنی اگر آپ کہیں بھی 2 منٹ کے لیے بھی بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بیٹھا اس کا حق ہے، نہیں لڑیں اس کے ساتھ، اس کو دھکا نہیں دیں، اگر جگہ نہیں ہے تو تھوڑا کھسک کے اس کو جگہ دے دیں، کیونکہ کیا ہے یہ والصاحبی بالجنبی، پڑوسی ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے حقوق بھی ہیں، وابن سبیل، اور مسافر کے بھی، یعنی ہر ایک کا حق ہے۔ یا پھر دیکھیں اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے نافرمان ہیں۔ وابن سبیل اور مسافر کے بھی۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں یا تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے بھی حق ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، وہ نہیں محبت کرتا، کس سے؟ من کانا مختالا فخورا، کون؟ جو مختال ہو، فخور ہو۔ مختالن کے کیا معنی ہیں؟ کہ جو قتل ہو، قتل کہتے ہیں اکڑنے والا، یعنی یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا ان لوگوں سے، ان کو نہیں پسند کرتا، کیونکہ جو مختالن ہے، جو اکڑ میں ہیں، غرور میں ہیں، فخورا، اور فخر کر رہے ہیں اپنی چیز پر۔ یہ سمجھ لیں کہ نعمتوں پر اکڑ رہے تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے اسے چھپاتے ہیں، کہ مال جو دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، دوسروں پر خرچ کرنے کے بجائے اس کو بھی چھپاتے ہیں، یعنی سب کو خرچ کرو جو فضل سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا،
اور ایسے کافروں کے لیے، کون سے کافر؟ جو اوپر کے احکامات پر عمل نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ان کے لیے عذاب مہینہ۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اب اوپر تھا نا خرچ کریں، اب خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تو وہ کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ یوم آخرت پر۔ یعنی جو لوگ اپنا مال ریا ناسی کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہماری مشہوری ہو جائے، سب کے واہ واہ کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے یہ عورت، غریبوں کو دے رہی ہے، فقیروں کو دے رہی ہے، تو دنیا میں ہمیں اس کی مل گئی نا، جو ہم چاہتے تھے بڑائی وہ دنیا میں مل گئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ جب اس پہ ایمان نہیں ہے تو دنیا والوں کے لیے بڑائی چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ آخرت میں انہیں ملے گا۔ اگر یہ ہو کہ آخرت میں سب کچھ اس کا اجر ملے گا تو وہ دنیا میں کیوں چاہیں گے؟ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کے دکھانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو وہ حقیقت میں اللہ اور یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ ہمیں دے گا۔ وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا، وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ، اور جس کا شیطان ہو، لہو اس کا، قریناً دوست، فَسَاءَ قَرِینًا، بس وہ بہت برا دوست ہے۔ یعنی جو دنیا کے دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں۔ شیطان ہماری عاقبت کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرو، آگے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینًا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فَسَاءَ قَرِینًا، تو وہ تو بہت برا دوست ہے، وہ کہیں کا بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وَمَاذَا عَلَیہم، اور کیا ہو جاتا تم پر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر تم یقین رکھتی ہو یوم آخرت پر، یعنی اس کی جزا مجھے اللہ دے گا اور آخرت میں دے گا۔ لوگوں کے دکھانے کے لیے کام نہ کرتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ یوم آخرت اور اللہ پر یقین رکھتے تو پھر وہ اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور کیونکہ اللہ علیم حکیم، اللہ کو تو سب پتا ہے کہ کیا دیا ہے، کس نے دیا، کس طرح سے۔ اللہ سے کوئی نیکی کا کام چھپا نہیں رہ جاتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا بندے پر ایک ذرے برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور کوئی اگر ایک بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے اس کو دے دے گا، اور اپنی طرف سے اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے لیے کرے گا، جو یوم آخرت میں سمجھ کے کرے گا کہ مجھے وہاں بدلہ ملے گا، دنیا کے لیے نہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور پھر حدیث قرآن پاک میں آپ پیچھے پڑھ چکے، ایک نیکی کا 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، جتنا چاہے اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کس نیکی کا؟ جو اللہ کے لیے کی جائے، ریاکاری کے لیے نہ کی جائے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اس وقت ہوگا، یعنی قیامت کا تصور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ سوچو اس وقت، فَكَيْفَ، کیا ہوگا اس وقت، اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ جب ہر امت میں سے ہم تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ پہلے ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا
من کل امت بشہیدین وجینا بکا، اور تمہیں لائیں گے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر گواہ بنا کر. یعنی اگر تم نے دنیا میں نیکی کی تعلیم پھیلائی تو تم قیامت میں گواہ بنو گے کہ اے اللہ ہم نے تو کام اپنا کر دیا تھا، یہ مانے نہیں مانے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی تم پر ہوگی، وہ کہیں گے اللہ میں نے تو تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. تو قیامت میں یہ سب ہوگا. تو جب تم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو کیا کرو گے اس دن، یا کیا حشر ہوگا تمہارا؟ یوم ایذن یود الذین کفروا، اور اس دن جس دن یہ سب ہوگا کا سوچے گا وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی وہ کہے گا کون؟ جس نے یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کہ جس نے کفر کیا، اللہ رسول کے احکامات کو نہیں مانا اور رسول کی نافرمانی کری. کیا کہے گا وہ؟ لو تسوی بہم الارض، کاش اس پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھس جاؤں اور زمین برابر کر دی جائے تاکہ میرا حساب کتاب نہ ہو، مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہاں قیامت میں یکتمون اللہ، نہیں چھپا سکے گا وہ اللہ سے حدیثہ، کوئی بھی بات، یعنی ہمارے ہر عمل اللہ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جانا نماز کے، وانتم سکارا، اور تم نشے میں ہو، حتی یہاں تک کہ تعلموا، تاکہ تمہیں علم ہو، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ اس سے پہلے حکم آیا تھا شراب کا کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں، وہ پہلا حکم تھا. یہ دوسرا حکم ہے کہ اے مسلمانوں جب تم نماز پڑھو تو شراب کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ اگر تم نے پی لیا تو تمہیں حتی تعلموا ما تقولون، یعنی تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو. اگر نشہ کر لیا تو تمہیں سب پتہ نہیں چلے گا. تو یہ دوسرا حکم تھا کہ نماز کی حالت میں، شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھنا. کیوں؟ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز میں. ولا جنوبن، اور نہ جنبی ہونا، الا عابر سبیل، ہاں جب تم راستہ پار کر رہے ہو. یعنی کہاں اوپر نماز کے لیے کہا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ والا جنوبن، اور جب تم جنبی ہو یعنی تم ناپاک ہو تب تم نماز نہ پڑھنا، نماز کی بات ہو رہی ہے. الا عابر سبیل، ہاں ایسا ہے کہ تم راستہ گزر رہے ہو، مسجد کے پاس سے جا رہے ہو، وضو نہیں ہے تو تم گزر سکتے ہو، لیکن نماز کے لیے پاکیزہ ہونا تمہارا ضروری ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو پھر تم نماز پڑھ سکتے ہو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفرین، یا تم مسافر ہو، سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی باتھ روم سے واپس آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورت سے مباشرت کی ہو، تو پھر تمہیں غسل کرنا چاہیے، تب نماز پڑھ سکتے ہو. ایسی حالت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے. فلم تجدوا ماء، اور تم نے پانی بھی نہیں پایا، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو. یعنی ان سب باتوں میں وضو کرنا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے اگر ناپاکی کی حالت ہے. اور دوسری حالت میں اگر غسل کے لیے تمہیں پانی نہ ملے، ایسی حالت میں جنگل میں جا رہے ہیں اور کوئی شخص جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں آ گیا ہے تو غسل کیسے کرے گا؟ فتیمموا، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے. کیسے کرے؟ صعیدن طیبن، اونچی جگہ سے پاکیزہ مٹی میں، یعنی پاؤں کی مٹی سے نہیں تیمم کر سکتے آپ، اونچی جگہ سے کر سکتے ہیں، اور اونچی جگہ میں جو مٹی ہوگی وہ پاکیزہ ہوگی. فمسحو، تو آپ تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا، فمسحو، تو مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو،
وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو، یعنی ہاتھوں کو اپنے چہرے کو مسح کر لو۔ اب اس میں کیا طریقہ ہے کہ ایک تفسیر نگار یہ کہتے ہیں صرف کلائی تک، یعنی مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک پھیر لیا، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر آپ کا وضو ہو گیا، مسح ہو گیا۔ یا دوسرے کہتے ہیں کہ کوہنی تک مٹی پہ ہاتھ مارو اور کوہنی تک ہاتھ پھیرو۔ بہرحال جو بھی آپ کر لیں مسح اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، کیونکہ اللہ بہت نرمی سے کام لیتا ہے اور بخشش فرمانے والا۔ کتنی نرمی ہے دیکھیے کہ تیمم کر رہی ہیں آپ، کہاں ایسی جگہ چلی جا رہی ہیں پانی نہیں تو کیا کریں، تو تیمم کر لیں آپ۔ الم تری الی الذین، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو دیکھا، اوتو نصیباً جنہیں حصہ دیا گیا تھا، من الکتاب کتاب میں سے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور کیا جنہیں علم کا کتاب سے کوئی حصہ دیا گیا تھا؟ یہ کون تھے؟ یہ یہودی۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے کتاب کے بہت سے حصے ختم کر دیے تھے، کچھ کو پڑھتے تھے کچھ کو نہیں کرتے تھے، یعنی کھو گئے، ان کی کتابیں بھی کھو گئی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کوئی توریت تھے ہی نہیں۔ پھر ادریس علیہ السلام جن کو یاد تھی، ان کے ذہن کی وجہ سے انہوں نے توریت کو لکھا، یعنی توریت بعد میں لکھی گئی ہے۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، الم تری الی الذین، غور کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں، اوتو نصیبا من الکتابی جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی توریت، یشترون الضلالۃ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خریدار بنے ہوئے ہیں گمراہی کے، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ یعنی یہودی جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ کیا ضلالت کے خریدار ہیں، وہ تو ہیں ہی برے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی غلط راستے پر آ جاؤ، یعنی تمہیں جو باتیں بتا رہے ہیں، تمہارے نقائص نکال رہے ہیں، وہ اس سے نہیں نکال رہے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، یہ دشمن ہیں تمہارے جو تمہیں دین سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کافی ہے تمہارا ولی، یعنی اللہ کو ولی بناؤ، ان کی بات کو مت مانو، جو اللہ کے حکمات ہیں ان پہ عمل کرو، اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ من الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یعنی یہودی کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب آدم علیہ السلام سے قیامت تک اسلام مذہب ہے، لیکن جو یہودی بن گئے، جو اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پلٹا دیتے ہیں بات کو اس کے موضوع سے، اس کے اصلی جگہ سے۔ یعنی اللہ کا حکم کچھ ہے، وہ اس کو پلٹا کے کچھ سے بنا دیتے ہیں۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی بھٹک جاؤ، تو وہ کیا کرتے ہیں، ومن الذین ہادوا، اور وہ جو یہودی بن گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے مقصد سے پلٹا دیتے ہیں، جو پڑھتے ہیں تو بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن لی تمہاری بات لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، زبان سے نہیں، دل میں کہتے ہیں، بظاہر تو یہ کہتے ہیں سن لی بہت اچھی بات ہے، لیکن وَعَصَيْنَا، دل میں کہتے ہیں ہم نافرمانی کریں گے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَأَيْنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کیا کرتے ہیں، وَاسْمَعْ، اور سنو، غیر مسمعین، کوئی تمہاری بات نہ سنے۔ یہ یہودی کا جملہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں سے کہتے تھے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، تمہاری بات تو ہم نے سن لی، ہم نے سن لی لیکن غیر مسمعین، تمہاری بات کو کوئی سننے والا نہ ہو، یعنی تم جو بات کرو گے نا
تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور تمہیں کچھ بھی ایسی بات نہ ہو جو تم کہو تو دوسرے لوگ اس کو نہ سمجھ سکیں. یعنی ایک ہلکے سے معنی آپ اس طرح سے نکال لیں، وقالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا ہم اس کی نافرمانی کریں گے، واسمع غیر مسمعین، یعنی واسمع ہم نے تو سن لیا، غیر مسمعین تمہاری بات کو کوئی نہ سنے، یعنی تم بہرے ہو جاؤ، تمہاری بات کو سننے والا کوئی نہ ہو. ورائنا، اور رائنا اس وقت مسلمان کہتے تھے، تو وہ جو یہودی تھے انہوں نے اس کو رائنا کر دیا تھا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ورائنا، اور رائنا کو لیم بے السناتہم، موڑ لیتے ہیں اپنی زبانوں کو، اور موڑ کے اس کو رائنا بنا دیا ہے. وطعنن فی الدین، اور دین میں وہ تانے دیتے ہیں، بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. وَلَأَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ کہتے سمعنا سن لیا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور ہم اطاعت کریں گے ان احکامات کی، وَاسْمَعِي وَانظُرْنَا، اب کیا ہے، یعنی یہ کرنا چاہیے تھا انہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے، بات کو پلٹا پلٹا کے کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں. تو اے مسلمانوں اب کیا کرو، واسمع سنو، وانظرنا اور اس پہ دھیان دو. یعنی جو نبی بات جو بتا رہا ہے تو اس کو سنو، لیکن اس پہ دھیان بھی دو، وانظرنا پوری طرح سے اس کو دیکھو وہ کیا فرما رہے ہیں. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو اس کے بعد سے وہ جو رائنا تھا وہ سب قانون الگ کر دیا گیا کہ اب آپ یہ نہ کہیں، اور کیا کریں، غور سے سنیں اس بات کو، اس پر دھیان دیں. اور پھر اگر نہیں آپ کوئی بات سمجھ میں آ رہی تو آپ کہیں وانظرنا، ہم پر نظر عنایت کیجئے، یعنی اس بات کو آپ دوبارہ ہمیں بتا دیجئے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ اور زیادہ سیدھا راستہ ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، مگر اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو نہیں مان لاتے مگر تھوڑے سے، یعنی تھوڑے سے. اس زمانے کی بات ہے جب عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تھے.